بیٹے اندر رکھو کرا جی آن کر دو شروع کر چلو بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ لا ترین یریدون وجہہ ولا تعد عینک عنہم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی لا یریدون وجہہ الا هو ولا تعد عینک عنہم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل الصلوات عدد محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں ان کے جلووں میں ہی پناہ عشق کا انجام ہے ان کے قدموں میں ہی مر مٹنا ہمارا کام ہے اور دونوں عالم میں تمہیں مقصود گھر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناگسارا پیر کامل کاملارا رہنما کچھ اسرے ملو کہ کریں لوگ آرزو اور ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے جن سے مل کے زندگی سے ہو جائے عشق آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے مگر ایسے بھی ہیں صد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور عزیزوں آج کا ہمارا موضوع گفتگو حضرت علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمت ہے دوستو ہمارے ملک پاکستان میں ہندوستان میں ایران میں دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں سیاسی شخصیتیں سائنسدان ادیب شعراء فضلاء پائے جاتے ہیں وہاں ہمارے روحانی بزرگوں کے مقابر ان کے مزارات بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق مالک رازق ہے اسی نے سب کچھ بنایا ہے اچھے آدمی بھی اسی نے پیدا کیے ہیں اور جو خراب ہیں وہ بھی اسی کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ بنایا ہے بھیجا ہے سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے پھر حضرت ابراہیم ہے پھر حضرت موسیٰ ہیں حضرت داؤد ہیں حضرت سلیمان ہیں حضرت عیسیٰ ہیں اور آخری نبی مکرم ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان تمام انبیاء کرام کی بیشت کا بھیجے جانے کا ایک ہی مقصد کہ جو اللہ کی مخلوق انسان ہیں ان کی کچھ رہنمائی کی جائے اخلاقی رہنمائی کی جائے
علمی رہنمائی کی جائے، روحانی رہنمائی کی جائے، دنیاوی رہنمائی کی جائے، ہمہ پہلو انسان کی رہنمائی کے لیے ان انبیاء کرام کو بھیجا گیا ہے۔ انبیاء کرام 1,54,000 یا 1,24,000 کے قریب آئے ہیں۔ وہ اپنا وقت گزار کر واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، لیکن دنیا کی تحدید، دنیا کی رہنمائی، دنیا کی ترقی کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے بعد کچھ ایسے خاص روحیں بھی دنیا میں بھیجی جنہیں ہم اولیاء کرام کہتے ہیں۔ مثلا حضرت داتا گنج بخش ہیں، حضرت مین الدین چشتی اجمیری ہیں، وعلیکم السلام، حضرت جنید بغدادی ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے ہمارے سامنے اولیاء کرام کا وجود میرے سامنے ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ جو انبیاء کرام کی تعلیمات ہیں اس کو وہ زندہ رکھیں، ان کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اس طرح لوگوں کے اخلاق کو، اطوار کو روحانیت کی ترقی کے لیے کچھ کوشاں رہیں۔ انہی میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت علی حجویری داتا گنج بخش لاہور والی، آپ سبھی نے ان بزرگوں کا نام سنا ہے۔ میں 3-4 سال کا تھا جب میں داتا دربار حاضر ہوا ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ۔ انوار و تجلیات کا فی الواقع وہ مرکز ہے، اللہ کا نور برستا ہوا نظر آتا ہے مزار شریف پر، اور مرکز شریف سے نور کی شعائیں آسمان کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ 1000 سال سے یہ جو مزار اقدس ہے آباد ہے۔ بے شک داتا صاحب کو گئے ہوئے 1000 سال تک ہو گئے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات زندہ ہیں، لوگوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر دور کے علماء کرام بھی وہاں حاضر ہوتے رہے ہیں، ہر دور کے اولیاء اعظام بھی وہاں جاتے رہے ہیں، اور ہر دور کے جو سلاطین ہیں، حکمران ہیں، وہ بھی آتے رہے ہیں۔ جب داتا حضور زندہ تھے تو راجہ رنجیت سنگھ خود پیدل چل کر بابا جی کے مزار پر آتا ہے اور نیاز مندی کا ایسے ہاتھ باندھ کر نیاز مندی کا اپنا ایک ذوق پیش کرتا ہے۔ کس دور کی یہ بات ہے؟ سلطان محمود غزنوی کا دور ہے، ابو الحسن خرقانی کا دور ہے۔ ابو الحسن خرقانی ان بزرگوں کو 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ جو 1000 سال اس دور کے پہلے لوگ فوت ہیں ان کے ناموں کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان کا مزار مبارک، ان کا اسم گرامی ایسے زندہ ہے جیسے سورج ہے یا چاند ہے۔ تاریخ کا ان مٹ نقش یہ ثابت ہوئے ہیں۔ پچھلے جمعے کے موقع پر میں نے چند شعر پڑھے تھے کہ زندگی راحت دوام نہیں، زندگی عیش و غم کا نام نہیں، فقط اپنے واسطے جینا باعث ہنسی دوام نہیں، خاص بندوں کو ہے بقا حاصل ذکر محرومی عوام نہیں۔ ہر آدمی کو بقا کا نصیبہ نہیں ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جو فوت ہونے کے بعد ہزاروں سال تک زندہ ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 8000 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہم حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 6000 سال ہو گئے، لیکن آج بھی حضرت نوح علیہ السلام کا نام زندہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو 4000 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہم نے بڑی قربانی جو ہے بڑی عید جو ہے
انہی کے نام پر گزاری، اور جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم نے بھی قربانی دی، لیکن یہ مقام ہر شخص کو نہیں ملا۔ اسی طرح جو دادا صاحب ہیں ان میں کیا کمال کی بات ہے کہ 1000 سال بعد بھی ان کا نام زندہ ہے۔ آخر کوئی بات ہے، کوئی بات ہے۔ اگر کوئی خاص بات نہ ہوتی تو ان کا نام، جس طرح دوسرے لوگوں کا نام گم ہو گیا ان کا نام بھی گم ہو جاتا، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ خاندان ایسا ہے کہ والد گرامی حضرت حسن کی اولاد ہیں، اور جو اماں حضور ہیں وہ امام حسین کی اولاد ہیں۔ خاندان یہ ہے، دونوں نجیب الطرف ہیں۔ جو والد گرامی ہیں وہ بھی وقت کے ولی ہیں، جو اماں حضور ہیں وہ بھی وقت کی ولیہ ہیں۔ با کمال والدین آپ کو ملے ہیں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ غزنی میں۔ غزنی کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کیسا شہر ہے۔ غزنی وہ شہر ہے جو پوری دنیا میں علم و فضل کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے، کئی اعتبار سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ غزنی، سلطان محمود بھی غزنوی ہے، دادا صاحب بھی غزنوی ہیں۔ ایک ابو ریحان البیرونی بڑا مورخ ہے عالمی سطح کا، وہ بھی وہیں کا ہے، اور بھی بہت سارے مشاہد وہاں کی مشہور ہیں۔ وہیں سے بابا جی تشریف لاتے ہیں۔ حسن سنجری کے مرید ہیں جو اپنے وقت کے کتب ہیں۔ لاہور آتے ہیں، جہاں مزار ہے وہاں پرانا قبرستان تھا، وہیں ڈیرا کرتے ہیں۔ لاہور کا شہر پورے ہندوستان میں ہندوؤں کی آبادی کے لحاظ سے بڑا مشہور تھا، اور بڑے بڑے جو جوگی تھے، جادوگر تھے، وہ لاہور میں تھے۔ بابا جی راجو ایک ہندو ہے، راجو بڑا مشہور تھا، اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتا تھا، استد راج۔ جمعہ بعد انہوں نے آ کر بابا جی سے کہا کہ بابا جی تسی تو چلے جاؤ۔ کہنے لگا میں کیوں جاواں؟ بابا دادا کہ اگر جی اتنے اگے بڑے بڑے بابے رہتے ہیں، تہاڈا نہیں اتنے مقام۔ یہ کیا ہوں؟ بابا جی نے کہا میں تو کسی کا بھائی بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھے 2 مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی ہے، بابا جی کہندے، اور انہوں نے حکم دے تو میں لاہور آیا ہوں، اس واسطے میں تیرے کہنے تے نہیں جانا۔ راجو جڑا متکبر آدمی ہے، انہیں کہا بابا جی یہاں پھر کچھ وخات یا ویخ۔ بابا جی کہنے لگے اسی مسکین بندے ہیں، ہاتھ جوڑنا، اسی کچھ نہیں وکھاؤنا، تسی جو وکھاؤنا وکھاؤ۔ ہندو وہ دا کوئی تجربہ سی، انہیں فضا دے وچ چھلانگ لگائی تو اتاں کوئی 2 منزلہ اونچا چلا گیا۔ سارے ہندو حیران بھی ویرو ساڈا بابا ود گیا۔ بابا جی نے اپنی جُتی اتاری، کھڑاواں تے کھڑاواں نو حکم دیتا کہ اے میرے موضوع، اے میری کھڑاواں اوپر اڑو اور راجو ہندو کے سر پر برسنے شروع ہو جاؤ اور انہیں نیچے لاؤ۔ وہ جوتے ہوا میں ملک ہوتے ہیں، راجو کے سر پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، راجو بے ہوش ہو کر زمین پر گرتا ہے۔ سارے ہندو جو ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ بابا ویکھنوں تے ایویں جہا لگتا ہے، لیکن گل کی ہوئی؟ گل کی ہوئی؟ بابا جی جو ہیں وہ شہر کے رہنے والے ہیں جو روحانیت کا مرکز ہے، وہ شہر کے رہنے والے ہیں جو دنیا میں علم و فضل کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ علماء کرام سے آپ نے قرآن پڑھا، علماء کرام سے تعلیمات سیکھی، روحانی بزرگوں سے روحانیت کے اصول ضابطے سیکھے۔ صاحب مقام بزرگ، ایسا بزرگ جو ساری دنیا میں مشہور ہے، اور ایسا بزرگ جس کا کسی نے انکار نہیں کیا، اس
شخصیت کا نام حضرت داتا گنج بخش ہے۔ ایک بزرگ ہے، کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے۔ مثلاً بابا بلے شاہ ہے، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔ اسی طرح آپ کے یا میاں صاحب کے مرشد ہیں، آپ ان کو ایسے سلام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ داتا صاحب ایسے بزرگ ہیں جن کی ہر دور میں پرستش ہوتی تھی، ہر دور میں ان کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ انبیاء کرام کی مثل ہیں اور یہ اولیاء اعظام کے شاہ سوار اقدس ہیں۔ بابا جی مزار چھوٹا سا بنایا، لوگوں کو بلایا، قرآن کی تعلیمات کا سلسلہ شروع ہے، اسلام کی تعلیمات، سب سے بڑا سبق توحید کا سبق، اس کے بعد روحانیت کا سبق، اس کے بعد اخلاق کا سبق، اس کے ساتھ بعد پھر دنیا کے جو معاملات ہیں اس بارے میں لوگوں کی رہنمائی کا درس۔ یہ 4 پہلو ہیں داتا صاحب کے۔ ان میں نبیوں والی خوبی ہے، پہلی بات، اولیاء اعظام والی خوبی ہے، دوسری بات، تیسری کہ ایک معاشرتی شعور اس قدر اعلیٰ عرفہ رکھتے ہیں کہ ہر شخص کی رہنمائی کر رہے ہیں، ہر شخص دنیا کے جو بھی آپ کے پاس ہے۔ 5واں درجہ ہے کہ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بابا جی کو گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا ہم نام کبھی کبھی لیتے ہیں۔ بابا جی وہاں سے چلتے ہیں، اجمیر سے، ہندوستان سے، داتا صاحب آتے ہیں، 40 دن وہاں مراقبہ کرتے ہیں، مزار پر عبادت ہے، ذکر فکر ہے، لنگر پانی ہے، مراقبے کے علاوہ کچھ ریاضت ہے۔ 40 دن گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے خاص انعام ملتا ہے۔ پھر بابا جی سے داتا صاحب سے اجازت لیتے کہ داتا صاحب میں آپ واپس جانا۔ جاتے وقت پھر آپ نے یہ شعر پڑھا کہ گنج بخش، جو بابا معین الدین چشتی اجمیری کا گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، 4 صفتیں۔ گنج خزانے لٹاتے ہیں، گنج مظہر، گنج بخش فیض، جہان کے لیے فیض کا موجب بنے ہوئے، کسی کو خالی نہیں موڑتے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ان کو دیکھ کر اللہ کے نور کا اظہار ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر رب کے جلوے نظر آتے ہیں، رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ناگسارا پیر کامل، اگر مجھ سے پوچھو کہ داتا صاحب کون ہیں، کہ جو بالکل جاہل ہیں ان کے کامل پیر ہیں، اور کامل رہنما اور جو ولی اللہ وقت کے قطب ہیں ان کے مرشد پاک ہیں، ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس مقام کے مالک ہیں جن کا نام حضرت داتا گنج بخش ہے۔ لاہور کا عرس ہو چکا، چند دنوں تک داتا صاحب کا عرس ہونے والا ہے۔ سارے جہان کے پھر علماء کرام آئیں گے، جو اولیاء اعظام ہیں وہ آئیں گے، جو وقت کے دانشور ہیں وہ آئیں گے۔ ہر خاص وہاں آتا ہے اور دعائیں کرتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ چلو نبیوں کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی کے لیے ہے، لیکن یہ ولی کہاں سے آ گئے، یہ ولی بن کیسے گئے؟ میرے ذہن میں یہ سوال میں آج لے کر آیا ہوں کہ داتا صاحب کو 1000 سال ہو گیا، جس طرح بابے آدم دا نا زندہ، اسی طرح بابے دا نا زندہ، جس طرح بابے نوح دا نا زندہ اسی طرح داتے دا نا زندہ۔ یہ کی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ہاتھوں کم ایسے ہو گیا جہدے نال ساری دنیا کی رہنمائی ہوئی ہے، ہر اعتبار میں، ہر سرکار کی تعلیمات
سرکار کا وجود رحمت ہے، شفقت ہے، پیار ہے، رہنمائی ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ ان بزرگوں میں سرکار والی جو یہ صفات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، ان میں پیدا کر دی۔ جس طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، کیسے ایک صحابی سرکار کی دعوت کا اہتمام کرتا ہے، دعوت، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا جاتا ہے، بہترین سالن پکایا جاتا ہے، کھانا پکایا جاتا ہے۔ سرکار کے پاس کافی سارے دوست ہیں، وہ بھی آ گئے، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو بچہ آ گیا، باپ سے کہتا ہے، حضرت جابر سے کہ اب حضور میرا وہ میمنہ، میری بکری، پوری ماں آ گئی، بچہ رو رہا، وہ بکری کا بچہ کہاں؟ سرکار نے کہا کہ وہ تو آپ نے دعوت کی تھی۔ وہ جابر دی بیوی کہنے لگی، یا سرکار پھر انہیں یہ بچہ رو رہا ہے، انہوں کی نہیں چپ کرانا۔ سرکار کے بارگاہ تک یہ خبر پہنچی، آپ نے فرمایا یار یہ جو ہڈیاں ہیں نا، جو پکایا جاتا ہے گوشت کا، وہ اکٹھا کرو، ایک پلیٹ میں رکھ کر لاؤ۔ سرکار نے کو اللہ کی طرف توجہ کی، پھونک ماری، وہ بکرا پھر زندہ ہو گیا، بچہ بکری کا زندہ ہو گیا، اور میں کرتا اس لڑکے کی طرف بھاگ گیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر سارے کے سارے حیران ہیں، یہ کیا ہوا؟ بالکل اسی طرح جو نبی کے ماننے والے ہیں ان میں بھی اللہ نے یہ صفت پیدا کی ہے۔ اب داتا صاحب کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے کہ علم دین تینوں کی سمجھ آئی، داتا کی شے؟ میں کہوں گا کہ داتا صاحب میں اتنی کرامات ہیں کہ شمار بھی نہیں کی جا سکتی۔ طویل 99 سال کی عمر ہے بابے دی، ایک کم 100 سال عمر داتا صاحب دی۔ 99 سال کا زمانہ جو ہے نا، وہ باعمل زندگی ہے، ہوشیار زندگی ہے، بیدار زندگی ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے وقف زندگی ہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ مجھ سے پوچھیں گے کہ ان کا ایک واقعہ، آپ مندر، ہندوؤں کے مندر، ہندوؤں کی جو عبادت گاہ ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں بت رکھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، پلیٹ میں کو کھانے والی شے ہے، بت کے سامنے ایسے وہ کرتی ہے، لو جی کھاؤ، وہ کھاتا نہیں، بت ہے۔ داتا صاحب بھی اتنے چلے گئے، انہیں ویکھیا کہ مائی ہیں جی پلیٹ دے وچ کوئی شے کھان والی تے وہ تو بت اگے کر دی، تو انہوں کہتے کھاؤ، لیکن وہ نہیں کھاتا۔ بابا جی نے دوروں ویکھے، کہنے لگے یار کھالا 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 کھالا، یہ کہنا تھا کہ سارے کی ساری پلیٹ وہ جو بت تھا سارا کھا گیا۔ مائی یہ دیکھ کر حیران ہے کہ اس نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ سارے جنہیں ہندو سی سارے حیران ہوئے کہ اے کی گل ہے، بت بھی بھلا کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی، بت بھی بھلا کھا سکتے ہیں۔ ایسی زندہ جاوید ان کی کرامات ہیں۔ علم کے لحاظ سے ایک کتاب لکھی، کشف المحجوب اس کا نام ہے، داتا صاحب کی در کشف المحجوب۔ بابا جی اپنی تربیت کے حوالے سے ایک بات کہتے ہیں کہ میں نے حسن سنجری کی صحبت اختیار کی، بہت کچھ ملا، پھر بابا جی نے کہا بھی جاؤ بلاد اسلامیہ کی سیر کرو، دنیا کی سیر کرو، درویشوں کے مزارات پر جاؤ، وہاں سے کچھ ملے گا۔ کہتے بابا جی میں ترتا ترتا پہاڑوں وال چلا گیا، پہاڑوں وال، ایک پہاڑ کی غار میں نے ایسے جھانک کر دیکھا، مجھے بہت بڑا بچھو نظر آیا، اتنا بڑا، اور پاس ہی درویش بیٹھا ہے، درویش اور بچھو ایک ہی غار میں بیٹھے ہیں۔ میں بھی ایک پیچھا بھجیا، بابا نے کہا نالے فقیری لبدا نالے
اے پچھوں تو ڈر کے بھجدا وا، بلا لیا بابا جی تھوڑا جہا اگے ہویا تو فنیر سپ اج دہا جس طرح ہوتا وڈا سارا سپ، وہ بھی بابا جی کے کول بیٹھا۔ بابا جی پھر بھجے، کاکا نہ چیرو، پھر بھجیا بابا داتا اپنی گل کر دے کشف الموجود، میں اس کتاب میں پڑھیا، وہ درویش نے پھر سدیا کہ کاکا ہوں کیوں آخر جی اگے بچھو سا ہوں بڑا سارا اجدہا ہے، یہ کی وجہ؟ بابا جی نے کہا کہ کاکا تو اگے آ جا، نہ تینوں بچھو کچھ کہے گا نہ سپ، اگے میرے کو آگے بہ جا۔ وہ کہنے لگا مینوں پوچھ بھی یہ پیچھے گل کی ہے؟ اس درویش نے یہ کیا کہ جدو بندہ اللہ دا نام لیندا 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 اللہ دا دوست بن جاتا، وہ نتیجہ یہ نکلتا کہ دنیا دی ہر شے وہ دوست بن جاتی ہے۔ مینوں تو انہوں کٹھے رہتے 50 سال ہو گئے، انہوں نے مینوں کدی کچھ نہیں کیا، میں انہوں کدی کچھ نہیں کیا۔ اب بچھو ہے تو اجدہا ہے، سپ ہے، حالانکہ دونوں جانور دشمن ہیں انسان کو۔ اگر ایک ڈنگ سپ مار دے تو بندہ مر جاتا، بچھو تو ایک ڈنگ جڑا بندہ انہیں تڑفا کے رکھ دیتا نہیں۔ پھر ایک واقعہ ایسے کتاب بابا جی لکھ دیا، بابا جی کہتے میرے کو بچے پڑھتے سکے جس طرح معین ارگے یا اس تو وڈے یا وہ شرارتاں بڑا کرنا انہوں نے، شرارتاں میں بعض دفعہ تو چپ کر رہا، لیکن بعض دفعہ میں انہوں نے ڈانٹنا چوئے اس طرح کر کے۔ ایک دن میں یہ کہہ بیٹھا بھی یا اللہ بچے جڑے تو مینوں لے گئے، انہوں تو چپ کرا۔ اے کتاب یہ واقعہ دادا صاحب کہتے کہ جدو میں یہ گل کہی وہ سارے بچے مر گئے، جنہیں بچے سی 8 10 12 وہ سارے فوت ہو گئے۔ میرا تو انہوں کا آخر سال 2 سال 3 سال تک ایک تعلق ہے سی، لیکن مینوں غصہ اتنا آیا بھی میں انہوں چپ کروں نا، یہ چپ نہیں کرتے۔ بابا جی کہتے کہ میں ماڑا جا انہیں کیا بھی حال ہے انہوں تو سنبھال کونجے نے، اس ویلے بچے فوت ہو گئے۔ بابا جی کہتے بھی اس گل کا اثر میرے دل کے اتنے یہ ہویا کہ میں اللہ نے کیا میں کہ اللہ میں ہوں کلے نہیں رہنا، جی وہ بندے فوت ہو گئے نا تو میں بھی ہوں موت ہی آرزو کرتا، میں اتنے نہیں رہنا۔ اس تو 2-3 دن بعد ہی بابا جی کا اپنا وصال ہو گیا۔ اس گل تو میں ہوں بھی حیران، گل کر کے بھی حیران ہاں کہ بچے تو فوت ہو گئے لیکن خود کہنے لگے کہ بابا جی وہ میرے دوست بھی سی گئے، یا اللہ میرے وہ دوست بھی گئے، میں کلا نہیں رہ سکتا، یا اللہ میں نے بھی تو ہوں واپس بلا لا تو میں انہوں دے نال ہی رہوں گا۔ تو بابا جی فرماندے کہ میری وفات ہوگی، مینوں اللہ تعالیٰ نے وہ فوت شدہ بچے جڑے سی اسے گروپ شامل کیتا، اسی پھر اتنے کٹھے پھر رہنا شروع کرتا عالم برزخ دے وچ۔ اس گل کا نام بابا داتا کشف المجوب، کشف میں نے کھولنا، مجوب میں نے راز والی گل۔ بابا جی نے اس کتاب دے جہدا نام کشف المجوب ہے، وہ کہ راز دیاں گلاں کیتیاں، روحانیت دے بارے، دنیا دے بارے، آخرت دے بارے، آن والی نسلاں دے بارے، پہلے جو واقعات ہوئے دنیا دے ہر گل دے بارے حیران کن جیاں گلاں کیتیاں۔ ایڈی موٹی وہ کتاب چونکہ وہ ساری دنیا دی رہنمائی کرتی پئی ہے۔ وہ کتاب ہی بڑی مشہور ہوئی، وہ انگریزی ترجمہ ہویا، فارسی ترجمہ ہویا، ترکی ترجمہ ہویا، فارسی لکھی گئی ہے، عربی ترجمہ ہے، انگریزی ترجمہ ہے، اردو بے شمار ترجمے ہوئے، دنیا دی ہر زبان دے وچ اس کتاب کا ترجمہ ہویا، اور ساری دنیا دے سارے ملک جڑے ہیں اس کتاب تو رہنمائی حاصل کرتے پہ ہے۔ دوستو انبیاء اکرام کا ایک درجہ ہے، چھوٹا درجہ نہیں، بہت بڑا درجہ ہے، لیکن یہ جڑے اولیاء اکرام ہیں انہاں دا درجہ بھی گھٹ نہیں ہے، بہت اچا مقام ہے۔ داتا صاحب کا ایک قول ہے اپنا کہ جو آدمی اللہ کے خاص بندوں کو روز دیکھ لیتا ہے اس کے لیے جنت لازم ہو چکی ہے۔
جو آدمی روز نیک لوگوں کی زیارت کر لیتا اس کے مقدر میں جنت لکھی جا چکی ہے۔ داتا صاحب دا کون داتا صاحب نے پھر کچھ گلاں زندگی گزارن کے بارے دسیاں کہ کس طرح پر زندگی گزاری جہد نال اللہ کرے اپنا دنیا دا معاملہ بھی ٹھیک رہے آخرت دا بھی ٹھیک رہے۔ داتا صاحب سب تو پہلی گل یہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ جو مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے بے ایمانی نہیں کرنی۔ جو مسلمان ہے اس کے لیے بے غیرتی بے حیائی کے قریب تک بھی نہیں جانا۔ موٹی موٹی باتیں۔ اس کے بعد انسانی مخلوق ہے، ضعیف البنیاد ہے، کمزوریوں والی مخلوق ہے۔ ان کی کمزوریوں کو معاف کرتے چلے جانا ہے۔ اگر آپ کسی میں عیب دیکھتے ہیں، کمزوری دیکھتے ہیں، اللہ سے حوصلہ مانگے کہ یا اللہ اسے مجھے معاف کرنے کی ہمت دے دے۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اینا بندے نو ویکھ کے شیر بنیا۔ انہاں دا ایک قول ہے کہ تسی لوکاں دے تے رحم کرو تو اللہ تواڈے تے رحم کرے گا۔ تسی لوکاں دی پردہ پوشی کرو، عیب چھپاؤ جت تھوڑی ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تواڈے عیب جڑا وہ چھپائے گا۔ سب تو بڑی گل اتنے چلے جاؤ داتا صاحب، کیوں داتا صاحب انہوں نے کیا گیا؟ ایسے ویلے بھی جاؤ تو کم از کم 5000 بندے اتنے ہون گے جہے داتا صاحب دا لنگر پکیا ہوئے کھا رہے ہوں گے۔ 5000 بندہ کتوں آؤں پیسے؟ اللہ کرنے والے 100 دیگ ہے، 200 دیگ ہے، 500 دیگ ہے، صبح تو شام تک 1000 دیگ پک جاتی ہے۔ دنی بھی لنگر جاری ہے، رات بھی لنگر جاری ہے۔ گویا یہ جڑے اللہ دے بندے آ، انہاں دا وجود دنیا واسطے ایک رحمت دا موجب بن کے آیا، رحمت دا موجب۔ بابا جی فرماندے کہ درویش بندہ وہ جنہوں مل کے بندے نو ایک ذہنی سکون ملدا، وہ جڑی پریشانی ہے نا دنیاوی پریشانی وہ دور ہوندی ہے۔ سب تو بڑی جڑی گل تے اے انہاں نے 99 سال دی عمر بابا جی دی، 99 سال دی داتا صاحب دی، تو انہاں چ تسی 10 12 15 20 سال پڑھائی پڑھو دے کر لو، 80 سال تک داتا صاحب لوگوں کی اسی انداز رہنمائی فرما دے۔ جی سلطان محمود 1039 کا یہ واقعہ، 1039 سلطان محمود کا زمانہ، حضرت ابو الحسن خرقانی کا دور ہے۔ کتنے لکھ لو میری گل نو، حضرت ابو الحسن خرقانی وہ بندہ ہے جس کو محمود غزنوی آیا تو محمود نے یہ کہا کہ بابا جی میں ہندوستان کے اتنے 16 حملے کیتے آ تو میں 16 واری ناکام ہویا، تو بابا جی میں تہاڈی خدمت آیا دوروں سن کے کہ تسی مستجاب الدعوات تے درجے تے فائز جے، تو بابا جی کو میرے آگے دعا کر دیو۔ میں جڑے حملے کیتے آ میں دولت کٹھی کرنے واسطے نہیں، شہرت کٹھی کرنے واسطے نہیں، لوگوں دے تے روح پانے واسطے نہیں، میں صرف اللہ اور رسول دے دین نو پہچان واسطے میں حملے کیتے، میرے آگے دعا کر دیو۔ میرے وال ویکھو بابا جی نے اپنا حکمی چگا لایا طے کیتا، تو محمود نے کہا محمود آ لے جا، جدو تو ہن حملہ کرے ہندوستان دے تے ایک بندے نو آ کپڑا دے کے چگا دے کے تو اگے اگے توری تے سارا لشکر تمہیں پیچھے پیچھے جانا، تو انہوں بغیر لڑائی کیتیاں فتح نصیب ہوئے گی۔ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے سچ بولنا جڑا بہت ہی ضروری، میں اگوں پچھوں بھی جھوٹ جڑا میں نہیں بولیا، میں ہوں قرآن دے اتنے ہاتھ رکھ کے گل کردا کہ جدو 17واں حملہ کیتا محمود نے، انہیں اسی چگے نو اپنے کسی جرنیل نو دتا حوصلے والے نو کہ کتے دشمن دی گولی تو ڈر کے پیچھے نہ بھج پوے، وہ اگے اگے آ، سارا لشکر پیچھے آ، سومناتھ دا مندر آ گیا،
ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭੱਜ ਗਈ, ਫੌਜ ਹੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਸੋਮਨਾਥ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਵਾਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨੂੰ ਨੱਪਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਇੰਝ ਨੱਪੋ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਨੂੰ ਨੱਪੋ ਐਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ 1 2 3 4, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਨਾਤੀਸ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨਸਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਸਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਸਬ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨੂੰ ਨੱਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪੱਥਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰਲਾ ਪੱਥਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਪੱਥਰ ਉਧਰਲਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਢੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਮਕਨਾਤੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਡੁੱਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਮਕਨਾਤੀਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਐਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾ, 1 2 3 4, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੰਗੇ ਮਰਮ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਕਨਾਤੀਸ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੋਈ ਹਯੁਲ ਕਯੂਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤਾਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਪਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਕ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਈਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਮੂਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਬਿਨ ਬਰਖੀਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਮ ਬਿਨ ਬਰਖੀਆ। ਬਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮਾਈ ਬਲਕੀਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੇਬੇ ਆ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣੀ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਈ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲਿਆਵੇ। ਜਿੰਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਖਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਮੀਆਂ ਸਾਬਰ ਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਆਹ ਤਖਤ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਖਿਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਖਿਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਹਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਜੁਮੇ, ਬਾਬਾ ਮੂਸਾ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਖਿਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮੇ ਲਦੁਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਬੀ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਟੁਕੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ।
تو بابے نے کی کیا بھی خضر تینوں میری گل دی نہیں سمجھ آ سکتی. کہنے لگے نہیں بابا جی میں تھوڑی دعا نہ میں تھوڑے کول کچھ حاصل کرنا ہے. کہنے لگے آ جاؤ بچے لیے. سفر دریائی سفر کشتی چ بہ گیا. کشتی تو پار ہو گئے. جدو پار ہو گئے تو اترن لگے تو کشتی نو بابے خضر نے لت ماری اور توڑ دیتا اور پانی اندر شروع ہو گیا. بندے ڈبنا شروع ہو گئے. بابا موسیٰ کہنے لگا یہ کہڑی قسم ولایت دی کہ بیڑا گرک کر دیا. تو بابے خضر نے کہ تینوں میں پہلو نہیں کیا بھی تینوں میری گل دی نہیں سمجھ آنی. آخر بابا جی معاف کر دے. پھر تر پے دونوں. ایڈا کہ لڑکا چھوٹا بابا خضر نے ایک لپڑ ماریا ڈگیا تو اسی ویلے مر گیا. وہ بابا موسیٰ پھر پیٹ اٹھیا بھی اے کی گل ہے معصوم بچہ کی گناہ کیتا تو کیوں انہوں مارے. تو بابے خضر نے کہ تینوں میں گولیا پہلو نہیں کہ تینوں میری گل دی نہیں سمجھ آنی. اگر نہیں بابا جی معاف کر. پھر ترے جان ڈے پنڈ تھا نہیں گزرے کدھروں پانی روٹی منگی کسی نے کچھ بھی نہیں دیتا. کندھ ڈگی سی انہوں بابا خضر دے دے چ گل آئی. موسے نو کہا بھی موسیٰ گارا بنا اٹاں کر یہ کندھ بنا دی. جدو کندھ بن گئی بابے موسے نے پھر اعتراض کیتا کہ بابا جی پنڈ والے نے نہ روٹی نہ پانی نہ سولا کچھ بھی نہیں. یہ کی گل. بابے خضر نے کہا بھی تیری میری بس جی میں تین گلاں کیتی یہ تشریح سن لا. بابا جی نے یہ کہا بھی جیڑی کشتی چ آپ بیٹھے وہ نویں کشتی ہے. ایس علاقے دا بادشاہ ظالم ہے. وہ جیڑی نویں کشتی ویندا انہوں کھو لینا. انہاں غریباں دی روزی بند ہو جانی سی. میں لت مار کے انہوں پرانی کرتا. ہن یہ کشتی خسے گی نہیں. انہاں دا کاروبار چالو رہے. دس میں ماڑا کیتا. انہیں کہا بھی منڈے نے تو لپڑ ماریا وہ مر گیا. انہیں کی ظلم کیتا. کہنے لگے کاکا مینوں اللہ نے اس بچے دے آن والے وقت نو سارے نو وکھاتا حجاب اٹھاتا. یہ بچہ اپنے والدین واسطے ٹھیک نہیں سی. اللہ نے کہا کہ یہو جے بچے نو نہیں رہنا چاہیے. مینوں وکھایا وہ دے تحت میں لپڑ ماریا وہ مر گیا. پھر انہوں نے کہا بھی وہ جڑا کندھ سیگی آخر جی وہ کندھ دو یتیم بچیاں دی آ. لوکاں نے وہ راہ بنا لینا سی. غریباں نو بچیاں نو کچھ نہیں سی ملنا. مینوں اللہ نے کہا بھی اے غریب بچے آ اس طرح ہونا اس واسطے کندھ بنا دے راہ بند کر. میں رستہ بند کرتا. بچے جوان ہون گے تو اللہ کرے خزانہ اپنا پٹ لین گے. تو اللہ دے اس ولی نے یہ کیا کہ میں پہلوں اللہ نے مینوں وہ گل وکھائی ہے تو پھر میں وہ اتنے عمل کیتا. کشتی والی گل مینوں وکھائی ہے پھر میں توڑیا. بچے والی گل وکھائی ہے پھر میں توڑیا. اے دیوار والی یتیماں دی گل وکھائی پھر میں. ولی اللہ جنہ چر کسی گل نو ویکھدا نہیں وہ منہ چوں نہیں کہندا. اے بابا خضر جڑا ہے یہ انہاں چوں. اے بابا جنہ دا آپ ذکر ہون کیتا داتا صاحب انہاں نے ملیا. ہر ولی اللہ نو اے بابا خضر ہر دور سے ملتا رہا. گویا یہ جڑا روحانی سلسلہ ہے یہ اسی طرح دا ہی ہے جس طرح انبیاء کرام دا ہے. انبیاء کرام اپنے اپنے دور سے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے. انہاں دے منن والے انہاں دی تعلیمات اتنے عمل کرنے والے بندے جڑے وہ ہر دور چ آتے پے آ. انہاں تعلیمات اتنے عمل کرتے. اس تعلیمات کے نتیجے انہاں کچھ خاص گلاں پیدا ہو جاندیاں. کرامتاں پیدا ہو جاندیاں. وہ کرامتاں دے صدقے چ لوگوں کی رہنمائی کرتے. انہاں بندیاں نو اسی جنہ بھی سلام کریں گے انہیں ہی تھوڑا جنہ بھی انہاں نال پیار کریں گے انہیں تھوڑا. آخری گل یہ ہے کہ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے. اور وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. اچھا نو چاہنا جڑا نا وہ بندے نو خود اچھائی والے پاسے کھچ کے لے جاتا. اسی اسی واسطے انہاں بزرگاں دا احترام کرتے ہیں. انہاں دے مزارات تے جانے ہیں سلام کرتے ہیں کہ انہاں دی کچھ صفتاں ساڈے وچ آ جان. ساڈے وچ انسانیت دا ایک شعور آ جائے. انسانیت دا ایک احترام آ جائے. اللہ دی بارگاہ دعا وا کہ اللہ سانو اپنے بزرگاں نے دین دی پہچان انہاں دا مقام انہوں سمجھن دی ہمت دے دے. تے جڑی انہاں دی تعلیمات انہاں دے تے سانو عمل کرن دی. انہاں گلاں دے نال اگلیاں گلاں انشاءاللہ اگلے وما لینا الا جڑے دوستاں نے سنت پڑھنی سنت پڑھو. لو بیٹو آپ بند کرو. آلو جمعہ بعد
جمعے تو بعد آ جاؤ جمعے تو بعد